سورہ نور کی آیت نمبر 51 سورہ نور کا 7واں رکوع اور 18ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مانا۔ یعنی مسلمانوں کو یہ طریق ادب لازم ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں کہ آؤ تاکہ رسول اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں، تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور حکم مانا۔ اور یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا یہی طریقہ رہا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، یہی لوگ کامیاب ہوئے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے، یعنی منافقین نے قسمیں کھائیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر تم انہیں حکم دو گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے۔ منافقین نے قسمیں کھا کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں گے تو ہم ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے محبوب آپ فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ، کہ جھوٹی قسم گناہ ہے۔ طاعۃ معروفہ، موافق شرع حکم برداری چاہیے، شریعت کے مطابق فرما برداری کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارا حال یہ ہے کہ زبان سے اطاعت کرتے ہو اور کہتے ہو ہم آپ کے فرما بردار ہیں، لیکن عمل سے مخالفت کرتے ہو، اللہ تعالی سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، یعنی اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم سچے دل سے مانو، سچی نیت سے مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری سے، اگر تم منہ پھیر لو تو اس میں حضور کا کچھ نقصان نہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو رسول کے ذمے وہی ہے جو رسول پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کے احکام پہنچا دینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح دین کی تبلیغ فرما دی، اللہ کے احکام پہنچا دیے، اور وہ اپنے فرض سے عہدہ برا ہو چکے۔ اور اے لوگوں، تم پر یہ لازم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر رسول کی فرمانبرداری کرو گے راہ پاؤ گے، تمہارا اپنا بھلا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ کیا وعدہ دیا اس کا آگے ذکر ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے 10 سال تک مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کے ساتھ قیام فرمایا اور کافروں کی ایذاؤں پر، تکلیفوں پر جو رات دن ہوتی رہتی تھیں، آپ نے صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی اور انصار کے منازل کو اپنی سکونت سے سرفراز کیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے استقبال کیا، مگر قریش اس پر بھی باز نہ آئے۔ روز مرہ قریش کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہر وقت خطرے میں رہتے اور ہتھیار ساتھ رکھتے۔ ایک دن ایک صحابی نے فرمایا، کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہو اور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہم سبکدوش ہو جائیں، ہمیں ہتھیار ساتھ نہ رکھنے پڑیں، اتنا امن ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا اور بجائے کفار کے تمہاری حکومت ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز پر شب و روز گزرے ہیں ان سب پر دین اسلام داخل ہوگا۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسی ان سے پہلوں کو دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت دی، حضرت سلیمان اور دیگر انبیاء کو، اور جیسی کہ جبابرہ مصر اور شام کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو خلافت دی اور ان ممالک پر ان کو مسلط کیا، بنی اسرائیل شام کے حاکم ہوئے، مصر کے حاکم ہوئے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ، ضرور جمع دے گا، لہم ان کے لیے، دینہم الذی، وہ دین جو ارتضیٰ لہم، ان کے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی دین اسلام کو تمام دینوں پر اللہ غالب فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور سرزمین عرب سے کافر مٹا دیے گئے، مسلمانوں کا تسلط ہوا، اللہ نے حکومت دی، مشرق و مغرب کے ممالک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح فرمائے، کیسر و کسرا اور بڑی بڑی طاقتوں کے ممالک اور خزینے ان کے قبضے میں آئے، دنیا پر ان کا رعب چھا گیا۔ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد ہونے والے خلفائے راشدین کی خلافت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں بڑی عظیم فتوحات ہوئیں، کیسر و کسرا وغیرہ بادشاہوں کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، امن و سکون اور دین کا غلبہ حاصل ہوا۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلافت میرے بعد 30 سال ہے، پھر بادشاہت ہوگی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 3 ماہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال 9 ماہ
اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 ماہ ہوئی. اس طرح یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں. ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد ناشکری کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی فرمانبرداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں. یعنی کافر اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ضرور کیا ہی برا انجام. یعنی کافروں کے لیے آگ ٹھکانہ ہے، اور یہ آگ بہت ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، 2 جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے. اللہ اللہ اللہ